الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حج کے مہینے چل رہے ہیں. 3 مہینے حج کے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. شوال کا مہینہ کل ختم ہو گیا، آج دوسرا مہینہ ذوالقعدہ شروع ہو گیا. آج پہلی تاریخ ہے ذوالقعدہ کی. حج کی پروازیں جانی شروع ہو گئی ہیں. اللہ کے بندے چلے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تو پھر حکم ہوا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ حج کا اعلان کر دیجئے لوگوں میں. یَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگ پیدل بھی آئیں گے. وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور اتنے دور دور مسافتوں سے سفر کرتے کرتے جانوروں پر سوار ہو کر آئیں گے کہ اتنی کثرت سے سواریاں آئیں گی کہ راستے میں گہرے ہو جائیں گے پہیوں سے، اور دور 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 سے آئیں گے. اور اب تو بہت ہی دور دور سے آ رہے ہیں. عالم اسلام میں مسلمان پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے کلمہ طیبہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ دل میں بسانے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور پوری دنیا سے آ رہے ہیں. ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحجہ کا مہینہ، اگر شروع میں ذوالحجہ کا زمانہ کہیں اوپر سے دیکھا جائے تو یہ منظر نظر آئے گا کہ بیت اللہ شریف میں کوئی مقناطیس ہے جو کھینچ رہا ہے. ہر طرف کے انسان چلے آ رہے ہیں، امریکہ کے، یورپ کے، افریقہ کے، ایشیا کے، چائنا کے، مشرق کے، مغرب کے، شمال کے اور جنوب کے. پیدل بھی آ رہے ہیں. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی میری، کئی حج وہ پیدل کر چکے تھے پاکستان سے، یہاں سے وہاں تک پیدل بھی گئے تھے. تو اب بھی ہیں ایسے پیدل جانے والے. جانوروں کی پشت پر سواری کر کے جانے والے بھی ہیں، موٹروں کے ذریعے سے بھی جانے والے ہیں، جہازوں سے، پانی کے جہازوں سے بھی، ہوائی جہازوں سے بھی. الحمدللہ بیت اللہ شریف اہل اسلام کو کھینچ رہا ہے. اسلام کا 5واں رکن ہے حج بیت اللہ. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف مکے ہی میں ادا کیا جا سکتا ہے. نماز دنیا میں ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے،
روزے ہر جگہ رکھے جا سکتے ہیں، زکوٰۃ ہر جگہ دی جا سکتی ہے، لیکن حج صرف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کا گھر ہے جو دنیا میں سب سے پہلے مقرر کیا گیا عبادت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ حج کو جا رہے ہیں لوگ، حج کے فضائل بھی بہت زبردست ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حج میں جائے اور وہاں کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، گناہ نہ کرے، لڑائی جھگڑا لوگوں سے نہ کرے، تو واپسی میں وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، تمام گناہوں سے پاک۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے الحج اشہر معلومات، حج کے چند 3 مقرر مہینے ہیں، حدیث میں ان کی تفسیر آ گئی کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اور آگے قرآن میں فرمایا کہ الحج اشہر معلومات کے بعد فرمایا فمن فرض فیہن الحج، پس جو شخص اپنے اوپر فرض کر لے ان مہینوں میں حج، یعنی احرام باندھ لے۔ جب احرام باندھ لیتا ہے تو بس اب بہت پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر کوئی بے حیائی کا کام نہ کیا جائے، بے حیائی کی باتیں نہ کی جائیں، کوئی ولا فسوق، کوئی نافرمانی نہ کی جائے اللہ کے حکم کی، ولا جدال فی الحج، اور کوئی جھگڑا نہ کیا جائے حج میں۔ خاص بات دیکھیے، حج کے ساتھ خاص طور سے جدال کے جھگڑے کا ذکر کیا کہ جھگڑا نہ کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حج میں ہجوم بہت ہوتا ہے، رش زبردست ہوتا ہے، محنت مشقت کی عبادت ہے۔ کوئی عبادت اتنی مشقت والی نہیں ہے جتنی مشقت والی یہ حج ہے۔ اس میں مال کا بھی خرچ ہے، جان کا بھی بہت مشقت ہے، محنت ہے، اس میں پھر رش بہت ہوتا ہے۔ آپس میں بہت سارے گروپ ہوتے ہیں حاجیوں کے، ایک دوسرے سے مرضی کے خلاف باتیں پیش آ جاتی ہے، کثرت سے مرضی کے خلاف باتیں پیش آتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو وہاں مواقع ہے کہ لوگوں میں جھگڑا پیدا ہوگا، ایک دوسرے کو ڈانٹیں گے، لڑائی کریں گے۔ تو قرآن نے کہا کہ اب حج کو احرام باندھا ہے، حج کے لیے چلے ہو تو اب کسی سے جھگڑا مت کرو، مرضی کے خلاف باتیں پیش آئیں گی برداشت کرو، صبر سے کام لو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرضی کے خلاف باتیں نہ پیش آئیں، ضرور پیش آئیں گی۔ کتنے بھی ایک بات خاص یہ ہے، کتنے بھی انتظامات کر لو حج کے، اب تو VIP حج بھی ہوتے ہیں، بہت ہی لاکھوں روپے کے خرچ سے ایئر کنڈیشن خیموں کے اندر مینا میں بھی اور عرفات میں بھی ٹھہرتے ہیں لوگ، ایسے بھی ہیں۔ لیکن کوئی یہ سمجھے کہ کوئی مشقت کے بغیر حج ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ مشقت کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں، محنت مشقت کا تو کام ہے، کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ وزارت حج نے الحمدللہ ہماری وزارت حج پچھلے کئی سالوں سے بڑا اچھا انتظام کر رہی ہے حاجیوں کا، الحمدللہ۔ تعریف کرتے ہیں وہاں سے آنے والے حاجی۔ انہوں نے ایک ہدایت نامہ یہ بھی بھیجا ہے حاجیوں کو کہ پہلے ہی سے کم از کم 2 میل روزانہ چلنے کی عادت ڈالیں، کم از کم 2 میل روزانہ چلنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ وہاں چلے بغیر کام نہیں ہوتا، چاہے کتنا بھی بڑا VIP کی شخصیت ہو وہ، لیکن چلے بغیر کام نہیں چلتا، محنت کرنی پڑتی ہے، پیدل چلنا پڑتا ہے، طواف ہے، سعی ہے، پھر رمی جمرات کے لیے جانا پڑتا ہے، عرفات کا سفر ہے۔ چند دنوں کے اندر اتنے لمبے سفر ہیں کہ لاکھوں انسان مکے سے 8 تاریخ کو، ذی الحجہ کے 8 تاریخ کو یہ سارے کے سارے لاکھوں انسان مینا جاتے ہیں،
مینا ایسا ہی ہے جیسے یہاں سے تقریباً ناظم آباد زیادہ سے زیادہ اتنی دور ہوگا. 50 لاکھ کے قریب آدمی سفر کر کے وہاں جائیں گے, رات وہاں گزاریں گے, 5 نمازیں وہاں پڑھیں گے, فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے پورا قافلہ جائے گا عرفات. وہ اتنی دور ہوگا جتنا یہاں سے نیو کراچی. اتنا لمبا قافلہ بڑا وہاں جائے گا تقریباً, اور دن وہاں گزار کے پھر وہاں سے چلے گا یہ پورا قافلہ, اور وہاں سے آ کر رات گزارے گا مزدلفے میں. یہ مزدلفہ وہاں سے اتنا ہی ہوگا جتنا کہ یہاں سے تقریباً نارتھ ناظم آباد تقریباً. پھر وہاں سے رات گزار کر صبح کو سویرے چلیں گے, مکہ مکرمہ آئیں گے, اور جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے. یہ 50 لاکھ انسان رمی کریں گے ایک ہی جگہ پر, اور پھر یہاں سے سب کے سب جائیں گے مکہ معظمہ اور طواف زیارت کریں گے. طواف زیارت کر کے پھر واپس آ جائیں گے. یہ 9 تاریخ ہے. 8 تاریخ کو جو ہوا, 9 تاریخ کو عرفات ہوا, 10 تاریخ کو مینا میں دوبارہ واپس آ گئے. پھر 11 اور 12 تاریخ کو یہیں رہنا ہے, اور 13 تاریخ کو پھر واپس مکہ مکرمہ. اتنا بڑا زبردست مجمع ہے, اتنی زبردست ہے, اور تھوڑے تھوڑے فاصلے کا سفر ہے. آپ اندازہ کیجئے اس میں کتنی مشقتیں ہوں گی, لیکن اسی میں مزہ ہے. آدمی جب حج کر کے آتا ہے تو وہی مشقتیں یاد کرتا رہتا ہے عمر بھر, اس کے مزے لیتا رہتا ہے یاد کر کے. اللہ تعالی ہمیں سب کو بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے. البتہ چند باتیں کہنا ضروری ہے. حج کو جا رہے ہیں حضرات, حاجی حضرات کے لیے درخواست ہے, اور جو حضرات اس سال نہیں جا رہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ان کو توفیق دے, تو ان باتوں کا خیال رکھیں. ایک تو یہی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے کہ بلا جدال فی الحج, جھگڑا نہ کریں. وہاں جھگڑے کی نوبت اپنے آپس کے لوگوں سے بھی آتی ہے, وہاں کے لوگوں سے بھی جھگڑے کی نوبت آتی ہے. یعنی مواقع ایسے پیش آتے ہیں کہ ان سے آدمی کو غصہ آتا ہے. اور بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ آ کر شکایت کرتے ہوئے آتے ہیں کہ صاحب مکے کے لوگ سخت بہت ہیں, بہت سخت لوگ ہیں, بڑے سخت لوگ ہیں, اور اپنی کرتوت نہیں دیکھتے کہ ہمارے کرتوت کیا ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ اندازہ یہ کیجئے کہ تقریباً 50 لاکھ انسان, 40 لاکھ آدمی. کراچی تو بہت بڑا شہر ہے, مکہ معظمہ تو اس سے یہ مکہ معظمہ اتنا بڑا نہیں ہے. اس ایک شہر کے اندر 40-50 لاکھ آدمی اگر کراچی میں آ جائیں, ہمارا اور آپ کا وقت کیسے گزرے گا؟ گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا, گاڑیاں چلانی مشکل ہو جائیں گی. چنانچہ ان بیچاروں کے راستے بند ہو جاتے ہیں, گاڑیوں کے ٹریفک جگہ جگہ سے بند کرتی جاتی ہے. کئی مہینے ان کی اسی مشقت میں گزرتے ہیں, اور ہر ایک جو آتا ہے بہت بے شمار لوگ ان میں ان پڑھ ہوتے ہیں, جاہل بھی ہوتے ہیں بیچارے. وہ طرح طرح کی حرکتیں ایسی کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے, وہاں کے لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو پھر اگر ان کو غصہ آئے تو پھر آ کے شکایتیں کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ سختی بہت کرتے ہیں. پھر ایک بات میں آپ کو گرگ کی بتاتا ہوں حاجی حضرات کو, وہ یہ کہ عربوں کی عادت ہے, جیسے کہ سنت کا طریقہ ہے کہ السلام قبل الکلام. کوئی بھی بات کسی سے شروع کرنی ہے, کسی سے ملاقات ہے, سب سے پہلے سلام کریں, اس کے بعد کوئی کام کریں. عربوں کی عادت ہے, وہ ٹیکسی والوں کو روکیں گے تو پہلے اس کو سلام کریں گے ڈرائیور کو, پھر اس سے بات کریں گے بھی فلاں جگہ جانا ہے. دکان پر کسی دکان پر جائیں گے تو پہلے دکاندار کو سلام کریں گے, پھر کوئی بات کریں گے بھی فلاں چیز کیا ہے. حجام کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلے اس کو سلام کریں گے, پھر بعد میں بات کریں گے. لفٹ میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے سلام کریں گے جو لفٹ میں پہلے سے موجود ہیں, پھر بعد میں کوئی بات ہوگی. سنت کا طریقہ یہی ہے, مگر ہمارے یہاں لوگوں میں اس کی عادت نہیں. ٹیکسی ڈرائیور کو روکا, میں آپ کو کہاں جاؤ گے فلاں جگہ, الٹی سیدھی عربی جانتے نہیں,
الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور سلام کرتے نہیں. دکاندار کے پاس گئے تو اس سے بھی سلام کیے بغیر باتیں شروع کر دی. وہ سمجھ جاتا ہے کہ جاہل آدمی آیا, بے وقوف بدتمیز آدمی آیا, اس کو آداب نہیں ہے, اسلامی آداب نہیں جانتا. یہ نتیجہ یہ ہے کہ اس سے بھی اس کو غصہ آ جاتا ہے. عربوں کی عادت یہ کہ اپنا ملازم ہے ڈرائیور, اپنی گاڑی ہے, اگر گاڑی کے اندر بیٹھیں گے, اگر اکیلا ہے مالک تو کبھی پیچھے نہیں بیٹھتا, ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتا, تاکہ یکجہتی کا اظہار ہو کہ میں تمہارے برابر ہوں. جب گاڑی سے اترے گا تو اس کا شکریہ ادا کرے گا اپنے ملازم کا, جزاک اللہ خیر. جب روانہ کرے گا دعائیں دے گا, مع السلامہ, جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ تمہیں رضائے خیر دے اور تم خیریت سے واپس جاؤ. راستے میں کہیں سفر میں رکیں گے, کھانا کھائیں گے تو اس کو بھی ساتھ بٹھائیں گے. عربوں کی یہ عادتیں اور اچھی عادتیں جو مسلمانوں والی عادتیں ہیں. ہمارے لوگوں کو یہ عادتیں سکھائی نہیں جاتی, نہ طلبہ, نہ مدرسوں میں, اسکولوں میں سکھائی جاتی ہیں یہ باتیں, نہ گھروں میں ماں باپ سکھاتے ہیں, اور مدرسوں میں اس باتیں نہیں سکھائی جاتی کہ وہ بڑے ہو کر پہنچتے ہیں مدرسوں میں, جو بچپن میں جو باتیں سیکھنے کی ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں. لیکن مدرسوں میں بھی سکھانی چاہیے, بہت ضروری ہے. تو ایک بات بھائی یہ ہے کہ ایسے کام نہ کرو جس سے وہاں کے لوگوں کو تکلیف پہنچے. پہلی ہماری وجہ سے بہت تکلیفیں پہنچتی ہیں ان کو, اب ان کو ہر تکلیف سے بچانے کی کوشش کرو. کسی کے ساتھ بد کلامی نہ ہو, کوئی اگر تمہیں سخت کلامی کرے تو اس کو برداشت کرو, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ان کا لہجہ بھی ذرا سخت ہے, وہ اگر غصہ بھی نہ کر رہے ہوں تو سننے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ غصہ کر رہا ہے, تو اس کو برداشت کر کے جائیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. ایک بات تو بھائی یہ ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ حج فرض ادا کر چکے ہیں, حج نفلی ان کو کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. سعودی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے کہ 5 سال کا وقفہ جب تک نہ گزر جائے حج کو نہ جائے. وہاں کے لوگ, خود وہاں کے لوگوں پر پابندی لگا رکھی ہے, اپنے ملک کے لوگوں کو. تو اس سے پہلے جانا حکومت کے قانون کی خلاف ورزی ہے. اور جائز امور میں جب حکومت کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے اس کی پابندی واجب ہوتی ہے شرعاً. خلاف ورزی کر کے نفلی حج کو جاتے ہیں جو لوگ, بعضوں کے بارے میں لوگوں نے ہمیں بتلایا کہ مدینہ طیبہ سے بعض پاکستانی, ہمارے پاکستانی ہر جگہ اپنے کارنامے دکھاتے ہیں. تو بعض پاکستانی جو ہم مدینے میں رہتے ہیں, حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ تم 5 سال اگر ہو چکے ہیں تو 5 سال اگر نہیں ہوئے تو حج کو نہ جاؤ, نفلی حج کو. لیکن وہ جھوٹ بول کر سب سے پہلا ثواب تو جھوٹ کا کمایا, اور احرام باندھا, احرام کے اوپر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے تاکہ پتہ ہی نہ چلے, اور گاڑی ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کہ میں تو ڈرائیور ہوں. احرام کی بھی خلاف ورزی, جھوٹ بھی, دغا بازی بھی, دھوکہ بازی بھی, حکومت کے قانون کی خلاف ورزی بھی. اب کمائی کیا کریں گے, کیا کمائیں گے, گناہ کے علاوہ اور کیا کمائیں گے وہاں. یہی وجہ ہے کہ پہلے سے زیادہ ایک خاص بات بیت اللہ شریف کی برکات میں سے یہ ہے کہ جو جمرات میں رمی کی جاتی ہے اور کنکریاں پھینکی جاتی ہیں, اور کتنی زبردست, کتنی تعداد ہوتی ہے, ہر حاجی 7 کنکریاں روزانہ پھینکتا ہے, تو ڈھیر کے ڈھیر ہو جاتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا حج قبول ہوتا ہے وہ ان کی کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں, جن کا حج قبول نہیں ہوتا ان کے پڑی رہ جاتی ہیں. جب ہم جایا کرتے تھے شروع میں تو وہاں ہم دیکھتے تھے کہ کنکریوں کو اٹھانے کا سرکاری طور پر کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا, تھوڑی بہت پڑی رہ جاتی تھی. جن کا حج قبول نہیں ہوتا تھا اکثر چلی جاتی تھی, اور اب وہاں ڈھیر کے ڈھیر ہوتے ہیں, اور حکومت کو وہاں سے اٹھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے. یہ علامت کس بات کی ہے کہ بہت بڑی تعداد کے لوگوں کے حج قبول نہیں ہوتے. قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی حرام پیسے لے کر گیا ہے, رشوت خوری سے پیسے جمع کیے اور اس سے حج کر رہا ہے.
کوئی چوری کر کے، دھوکہ بازی کر کے، تجارت میں غفلہ کر کے جا رہا ہے حرام پیسے لے کر، اس سے حج کر رہا ہے تو اس کو قبول کہاں ہوگا حج؟ ان تمام چیزوں کے بھائی لحاظ رکھیں، احتیاط رکھیں، تقوی کا اہتمام کریں، کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے تکلیف ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا حج فرض کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر جب تک والدہ زندہ رہی حج کو نہیں گئے، نفلی حج کو نہیں گئے، کیونکہ جانتے تھے کہ ماں کی خدمت نفلی حج سے زیادہ ہے، ماں کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں تھا اس وقت۔ تو جب تک ماں زندہ رہی اس کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے۔ ماں باپ کو ایک نظر رحمت کے دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو آج میں یہاں بیٹھے ہوئے حج کا ثواب کما سکتا ہے اگر صحیح طریقے سے اختیار کیا جائے۔ نفلی حج ہی کے اندر روپیہ پیسہ اور محنت خرچ کرنا ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن قانون کی خلاف ورزی، حکومت پاکستان نے بھی اگر پابندی لگا رکھی ہے 5 سال کی تو اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے، مگر کرتے ہیں لوگ۔ اس بات کا ذرا خیال رکھیں اور تقوی کا اہتمام کریں اور بھائی بات دعا کا اہتمام کریں۔ تیسری بات یہ ہے جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں حاجی حضرات سے، کہ وہاں نفلی جانے سے پہلے مسائل حج کا مطالعہ اچھی طریقے سے کر لیں۔ کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اردو میں آسان زبان میں کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ان کے مسائل کو سمجھیں اچھی طریقے سے، کیونکہ مسائل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سب سے زیادہ تر مشکلات جو لوگوں کو پیش آتی ہے وہ مسائل نہ سمجھنے کی وجہ سے پیش آتی ہے، کیونکہ ان اعمال کے جو اعمال ہے کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت مؤکدہ ہے، کوئی مستحب ہے، کوئی نفلی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں اگر ہوگا تو وہاں آدمی کیا کرے گا؟ نفلی کام کو یہ سمجھے گا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو میرا حج ہی نہیں ہوگا، اس میں وہ جان لڑا دیتا ہے اور ہجوم ہو جاتا ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے بعض اوقات جانی نقصانات بھی ہو جاتے ہیں۔ مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ کتاب ساتھ رکھ لیتے ہیں کہ وہاں پڑھ لیں گے، تو خوب سمجھ لیجئے وہاں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ جانے سے پہلے مطالعہ جتنا ہو سکے کر لیجئے، ساتھ بھی رکھیے کتاب کو، اور جانے سے پہلے اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کتاب میں تو کسی عالم سے یہاں سمجھ لیا جائے۔ اور تربیت کے یہاں ہمارے یہاں کورس بھی ہوتے ہیں کراچی میں مختلف جگہوں پر، حجاج کے لیے جو حج کو جانے والے ہوتے ہیں ان میں بھی شرکت کر کے ان کو سیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، آسان کرے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نفلی حج کرنے والوں میں ایک بات میں کہہ رہا تھا کہ اگر اندازہ کیا جائے تو تعداد، ہمارا خیال ہوتا ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ کم از کم آدھی تعداد نفلی حج کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ حج فرض ادا کرنے والے ان میں آدھے یا آدھے سے کم ہوتے ہیں۔ اب اتنا جو رش ہوتا ہے، جانیں چلی جاتی ہیں۔ پچھلی مرتبہ کتنا بڑا واقعہ پیش آیا مینا میں، کتنی جانیں چلی گئیں، کتنا زبردست نقصان ہوا جانوں کا۔ تو کتنا رش ہو جاتا ہے، اس رش میں جانیں چلی جاتی ہیں۔ اگر نفلی حج کرنے والے اعتدال سے کام لیں اور 5 سال کے وقفے سے کم از کم جائیں تو حج فرض ادا کرنے والوں کو مشکل پیش نہ آئے۔ ہمارے استاد تھے شیخ عبدالفتاح ابو غدہ، شام کے مشہور عالم تھے، سعودی عرب میں ریاض کی یونیورسٹی میں بڑے درجے کے استاد تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو ہر سال حج کرتے ہوں گے، آپ ریاض میں رہتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، میں ہر سال حج نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے جانے سے حج فرض ادا کرنے والوں کو دشواریاں پیش آتی۔ الحمدللہ حج فرض ادا کر چکے ہیں، نفل حج بھی کئی مرتبہ ہو گئے، لیکن ہر سال ہم نہیں جاتے تاکہ حج فرض ادا کرنے والوں کو دشواریاں نہ پیش آئے۔ حج کو جانے والے بہت سارے بوڑھے ہوتے ہیں، بہت ضعیف ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے چل پھر سکتے ہیں، ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر رش ہوگا تو کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، کچلے جاتے، کوئی اگر گر گیا تو اس رش میں پھر وہ اٹھ نہیں سکتا، وہی کچلا جاتا ہے، لوگوں کے قدموں کے نیچے کچلا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی مدد فرمائے۔ اور بھائی وہاں جا کر دعا کریں پاکستان کے لیے بھی، ترکی کے لیے بھی، پورے عالم اسلام کے لیے۔ شام میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ترکی میں
کتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا، اللہ نے وہاں بچا لیا بڑی مصیبت سے وہاں کے لوگوں کو۔ ہمارے پاکستان کی جو حالت ہے، افغانستان میں مسلمان کس طریقے سے قتل ہو رہے ہیں، عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے، لیبیا میں جو کچھ ہو چکا، پورے عالم اسلام میں کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، دعا کیجیے تمام مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے سب مسلمانوں کے لیے، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے بیت اللہ شریف میں، اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ البتہ ایک بات میں آپ سے اور کہوں گا اور اسی پر ختم کروں گا، اور وہ یہ کہ بیت اللہ شریف مسجد حرام میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے بلا شبہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ خواتین کا جہاں تک معاملہ ہے، ان کو اس معاملے میں ذرا تفصیل سے کام لینا پڑے گا۔ وہ یہ کہ خواتین کے لیے تو اصل شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں، مسجدوں میں نہ آئیں۔ آپ یہاں جمعہ کی نماز میں دیکھتے ہیں نہیں آتی، کہیں نہیں آتی۔ تو اصل حکم خواتین کے لیے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، مردوں کے ساتھ جماعت میں مسجد میں شرکت کے لیے نہ آئیں۔ کہیں سفر میں اگر چلے گئے ہیں، راستے میں کوئی مسجد آ گئی ہے تو وہاں تو مردوں کو بھی پڑھنا پڑے گا، عورتوں کو بھی کسی مناسب جگہ پر نماز پڑھنی پڑے گی۔ خواتین جب نہیں آئیں گی تو ان کو ثواب وہی ملے گا جو حرم شریف میں پڑھنے کا ملتا، کیونکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ رک رہی ہیں وہاں۔ تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ان کو وہاں بھی ملے گا، بلکہ شاید کچھ زیادہ ہی مل جائے، کیونکہ دل دکھے گا کہ ہم مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، ہم گھر میں پڑھ رہی ہیں، رہائش گاہ میں پڑھ رہی ہیں۔ تو دل دکھنے کی وجہ سے اس کا بھی ثواب ملے گا کہ اللہ کی حکم کی پابندی کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے شوق کو پورا کیا۔ خوب یاد رکھیے، دین اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بجا لانے کا نام ہے۔ خیر، تو ایک تو بات یہ ہے، لیکن جائیں گی خواتین، اس کا راستہ یہ ہے کہ طواف تو مسجد حرامی میں کرنا پڑتا ہے، وہاں عورتیں بھی کرتی ہیں مرد بھی، تو کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ تو جب کبھی طواف کے لیے جائیں تو نماز بھی وہاں پڑھ لیں، نماز کا وقت ہے تو طواف سے پہلے اگر وقت ہے پہلے پڑھ لیں، نماز کے بعد، طواف کے بعد وقت ہے تو طواف کے بعد نماز پڑھ لیں۔ اور نماز پڑھنے میں یہ احتیاط رکھیں کہ وہ مردوں سے الگ وہاں انتظام ہے، مردوں کے اندر بیٹھیں گی تو مردوں کی نمازیں بھی خراب ہو جائیں گی، کیونکہ شریعت کا قانون ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو اس کے سامنے اگر عورت ہوگی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جس کے سامنے خاتون ہے نماز میں شریک، اس کی تفصیلات ہیں۔ تو اس واسطے وہاں انتظامات ہے کہ عورتوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، تو وہ مردوں کے اندر گھس کر نماز نہ پڑھیں، الگ احتیاط کے ساتھ پڑھیں۔ وہی بات ہے کہ مسائل اچھی طریقے سے جان کر جائیں تاکہ احکام خداوندی کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو آخر دعوانا